السلام علیکم۔ ہم نے ابھی پڑھا ماضی استمراری کو ہم فعل مضارع سے بناتے ہیں، تو یہاں پر ہم فعل مضارع پڑھ لیتے ہیں۔ مضارع وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے زمانہ حال یا مستقبل میں ہونے کی خبر ہو، یعنی مضارع کی تعریف اس طرح سے ہوگی: کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ یا آئندہ زمانے میں پایا جائے، اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ اور اس کو بھی فعل ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب سے بناتے ہیں، اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس 4 حروف ہوتے ہیں: الف، تا، یا اور نون۔ ان 4 حروف کو ہم اضافہ کرتے ہیں ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب کے صیغے کے شروع میں، اور ساتھ میں کچھ اعراب بدلتے ہیں جس سے ہمارا مضارع بن جاتا ہے۔ اب آپ لے لیں، ضاربہ لے لیں، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ اب ضاربہ کے شروع میں سب سے پہلے ہم علامت مضارع یا لگائیں گے، اور اگلا حرف جو زواد تھا اس کو ساکن کر دیں گے، یعنی زواد کے اوپر سے فتح ہٹا دیں گے، تو آپ کے پاس ہو گیا یضربو، آپ کے پاس ہو گیا یضربہ، یضربہ ہو گیا آپ کے پاس۔ اب جو درمیان والا حرف ہے اس کو ہم زیر لگا دیں گے، اس کو ہم مکسور کر دیں گے۔ اب آپ کے پاس ہو گیا یضربہ، لیکن مضارع میں آخری حرف جو ہے اس کو مضموم کر دیں گے تو ہمارے پاس ہو جائے گا یضربو۔ اور اسی طرح مضارع کے باقی صیغے بنیں گے۔ تو پہلے 3 صیغوں کے شروع میں یا لگاتے ہیں، پھر آگے جیسے جیسے گردان میں آتے جائیں گے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ تو یہ ہمارا جو طریقہ تھا، ماضی کے صیغے کے پہلے حرف کو ساکن، فا کلمہ کو ساکن، دوسرے حرف عین کلمہ کو زیر، زبر یا پیش، وہ جیسے اگر ماضی کے صیغے میں ہوگا اس طرح سے ہم اس کو بدلیں گے اس وقت اس کے قرینے کو دیکھتے ہوئے، اور لام کلمے پہ پیش لگا دیتے ہیں، جیسے مانا سے یمنعو، وہ روکتا ہے یا روکے گا۔ ضاربہ سے یضربو تھا کیونکہ اس کا مضارع جو ہے وہ را درمیان والا حرف مکسور ہوتا ہے، لیکن مانا جو ہے یہ باب فاتحہ سے ہے تو اس کے مضارع میں درمیان والا حرف مفتوح ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، یضربنا، تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضربو، نضربو۔ اور ترجمے میں ہوگا، ماضی مطلق معروف کا ترجمہ ہوتا تھا وہ ایک مرد نے مارا، یہاں پہ ہے وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، یعنی موجودہ زمانے میں مارتا ہے یا مستقبل میں مارے گا، دونوں کے لیے مضارع استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یضربو کو ہم نے بنایا تھا ماضی معروف کے صیغے ضاربہ سے، اس کے شروع میں ہم نے علامت مضارع یا لگائی تھی، فا کلمہ کو ساکن کر دیا تھا، اور درمیان والے حرف کو مکسور کر دیا تھا، اور آخری حرف پر ضمہ لگا دی تھی، ہمارا صیغہ بن گیا تھا یضربو۔ اسی طرح یضربانی، یہ ضاربہ سے بنا ہے۔ ضاربہ کے شروع میں کیا کر دیا ہم نے، یا علامت مضارع لگا دی، اور زواد کو ہم نے جو ہے ساکن کر دیا، را کو ہم نے مکسور کر دیا، اور آخر میں الف نون تثنیہ کا لگا دینے سے ہمارے پاس بن گیا یضربانی۔ یضربونا، تضربو، تضربانی، یضربنا، تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضربو، نضربو۔ یہ اس طرح سے ہمارا مضارع معروف ہے، اور ترجمہ اسی طرح بدلتا جائے گا۔ وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، وہ 2 مرد مارتے ہیں یا ماریں گے، وہ سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے، وغیرہ۔ فعل مضارع میں جیسے میں نے آپ کو فعل ماضی میں بتایا تھا کہ نفی بنانے کے لیے ہم شروع میں ما لگاتے ہیں، تو فعل مضارع میں نفی بنانے کے لیے ہم شروع میں لا لگاتے ہیں، یعنی لا یضربو، وہ ایک مرد نہیں مارتا یا نہیں مارے گا۔ ہاں، کچھ اس کی ایسی حالتیں ہوتی ہیں جن میں ما لگایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر لا ہی لگایا جاتا ہے۔ اور اس کا مجہول بنانے کا طریقہ ہم پڑھیں گے، تو وہ ہم اس سے اگلے لیکچر میں مجہول بنانے کا طریقہ پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم نے صرف معروف ہی پڑھا ہے اور معروف کی ہی گردان پڑھی ہے، اور یہاں پر تقریباً وہی ماضی معروف کے صیغوں کے ساتھ تثنیہ اور جمع کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے، جیسے واو نون، یضربونا میں واو اور نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہوتی ہے مضارع میں، ماضی میں صرف واو اور الف ہوتا ہے جمع کی علامت۔ تو اسی طرح یضربو ماضی کا صیغہ تھا، لیکن مضارع میں کیا کیا ہے ہم نے، یضربونا کر دیا ہے۔ ماضی میں ہمارے پاس تھا ضربو، اور مضارع میں ہم نے یا بھی لگائی ہے علامت مضارع، اور واو نون کا اضافہ بھی کیا ہے، تو یضربونا ہو گیا ہے۔ یہ ہمارا مضارع معروف تھا، یہ ختم ہو